السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، اگر انسان اپنی عقل کو قرآن و سنت کے تابع نہ کرے تو پھر اس کی یہ عقل اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ یہ عقل مفید اس وقت تک رہے گی جب اس عقل کو قرآن و سنت کے کھونٹے سے باندھ دیا جائے گا، اور اگر ہم نے اس کو آوارہ چھوڑ دیا تو پھر یہ عقل ہمیں صراط مستقیم کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر لے جائے گی۔ آج تک جتنے بھی لوگ دین کے سلسلے میں گمراہ ہوئے ہیں ان سب کا یہی حال رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر بڑا سمجھ لیا، اپنی عقل کو اس قدر بڑا سمجھ لیا کہ جو ہم قرآن سے سمجھیں گے، جو ہم حدیث سے سمجھیں گے وہی ٹھیک ہوگا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ساحل ادیم صاحب کے بھائی ذریعہ ہاشمی کی ویڈیو کل میری نظروں سے گزری، اس کو میں نے سنا تو اس میں حضرت فرما رہے تھے اگر ہم 10 محرم کو خوشیاں منائیں، اگر ہم 10 محرم کو شادیاں کریں تو پھر تو مطلب ہے کہ اہل بیت سے ہماری کوئی محبت ہی نہیں، پھر تو ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے اوپر دلیل کیا دی؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا غم منایا، تو لہذا ہمیں بھی غم منانا چاہیے۔ تو جب انسان کی مت ماری جائے تو پھر اس کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ غم زدہ ہونا اور غم منانا ان میں فرق کیا ہے۔ غم زدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کسی واقعے کا علم ہوا تو اس کے اوپر رقت طاری ہو گئی اور وہ غم زدہ ہو گیا، یہ تو ایک فطری عمل ہے۔ اور غم منانا اس کا مطلب ہے یہ ہم نے خود جان بوجھ کے عمل کیا ہے۔ تو حضرت کیا یہ بتا پائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے، آپ غم زدہ ہوئے تھے یا غم منایا تھا؟ اور کیا آپ نے اپنی زندگی میں اس گھڑی کے بعد جب آپ کو اچانک اس واقعے کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو آئے، کیا اس کے بعد ہر سال اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ نے کن کا غم منایا؟ سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس تاریخ کو، جس تاریخ کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، غم منایا کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی خواہشات، انسان کی عقل جب قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوگی تو انسان پل بھر میں ہی گمراہ ہو جائے گا۔ تو دین سیکھنے سے آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو فلاسفرز ہیں یہ خود سے کتابیں پڑھتے ہیں، کہیں سے ترجمہ دیکھ لیا یا پھر اس کو انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھ لیا، تو عربی سے تو مناسبت ہوتی نہیں ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کی فلسفی کا ہمیں پتہ ہے، جی یہاں پر یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ جی شہادت حسین کا فلسفہ کیا ہے، تو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، دین سیکھنے سے آتا ہے، خود کتابیں پڑھنے سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم دین سیکھنے سے آئے گا، استاد کے پاس بیٹھنے سے آئے گا۔ اگر کوئی شخص خود کتاب پڑھے گا تو اس کی عقل جو اسے کہے گی وہ کہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اور آج تک دنیا کے تمام فنون استادوں سے ہی لوگ پڑھتے اور سیکھتے چلے آئے ہیں، خود سے کوئی شخص کتاب نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان خود پڑھے گا تو اس کی عقل ہی سب کچھ بن جائے گی، اور جب استاد کے پاس پڑھے گا تو اس کے عقل کے آنے والے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ جو بات آپ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، اس کا مطلب اصل یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں علم دین اہل علم سے سیکھنا چاہیے، خود کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی خود سے کتابیں پڑھ کے یوٹیوب پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے بونگیاں نہیں مارنی چاہیے، بلکہ اس موضوع پر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور رہی یہ بات الگ کہ غم جان بوجھ کے منانا، غم کو خود تازہ کرنا، اس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟
سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے جو لوگوں کا غم بھی تازہ کرتے ہیں، اپنا بھی غم تازہ کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب تک تمام چیزوں سے محبت بڑھ کے نہ ہو جائے تب تک کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اس حدیث کی تشریح حضرت خود سے کر رہے ہیں کہ حضرت حسین کا غم منانا چاہیے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو شادیاں، مطلب تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت پھر یہ فرما رہے ہیں، حضرت کے الفاظ ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم 10 محرم کو شادیاں کرو، جبکہ اسی دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ دیکھیے کیا 10 محرم کو شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا شریعت میں روکا گیا ہے؟ ایک کوئی شخص نہیں کرتا ویسے، لیکن کیا حضرت صاحب آپ یہ فتویٰ صادر فرما رہے ہیں کہ 10 محرم کو نکاح نہیں ہو سکتا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اس کی دلیل دے پائیں گے؟ دیکھیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اور حضرت کے شاید علم میں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جو تعلیمات میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی ایک بندے کا خواہش ہے کہ وہ غم منائے، ایک بندے کا جی چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، تو جب تک اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشات، اس کی ذاتی پسند نہ پسند وہ دین کے تابع نہیں ہوگی تب تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ تو جو اپنی خواہش سے ہی کسی حدیث کا مطلب بیان کرتا پھرتا ہے، اپنی خواہش سے چیزیں ثابت کرتا پھرتا ہے، تو حضرت صاحب یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں، اور آپ بھی کامل ایمان والے نہیں اگر آپ نے اپنی ذاتی خواہشات کو دین اسلام کی تعلیمات کے تابع نہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔